نبوت کا رفیق ہونے کے دو مقامات تھے، بلکہ چار تھے، دو گرینڈ مقامات اور دو سچویشنل مقامات سمجھ لیں۔ گرینڈ مقامات جہاں بالکل ڈیسائسو سچویشنز دو تھیں، ایک ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق واحد ہونا، دوسرے میدان بدر میں خلوت کی دعا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حاضر ہو جانا، یعنی دو مکمل ترین خلوتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح رسالت میں آئی ہیں زمین پر۔ ان میں سے ایک خلوت ہجرت کی کئی دن کی خلوت تھی، اور دوسرا میدان بدر میں دعا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کا اہتمام فرمایا تھا۔ ہجرت کی خلوت رسالت کے تکمیلی مراحل کو طے کرنے کے لیے تھی، اور میدان بدر کی خلوت بندگی کے بلند ترین مقامات کو طے کر کے دکھانے کے لیے تھی۔ بندگی اور رسالت کا جوہر کمال رکھنے والی، بندگی اور رسالت کا مادہ اکملیت رکھنے والی ان دو تنہائیوں میں کون حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا نبوت کے دو پرائم ٹائمز تھے، ان میں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، تو اس اطلاع پر آپ ایمان لے آئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دو شخصیات کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے۔ ایک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اطلاع پر مومن ہوئیں، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خبر پر ایمان لے آئے، وہ فارمل دعوت نہیں تھی۔ تو ایک یہ، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں مومن ہونے کا سبب بھی خوئے رفاقت جوہر دوستی تھا، اور دوسرا موقع تھا معراج کا، جب ابو جہل نے تمسخرانہ انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بستر ابھی گرم تھا کہ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ تو اس پہ انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جا کے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اس پر یقین ہے، میرا اس پر ایمان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، مجھے اسے ماننا ہے۔ تو یہ دو جیسے ثانوی مظاہر رفاقت تھے، جہاں عمل دکھانے کی ضرورت تھی، جہاں ایمان میں ثابت قدم رہنے کا ایک وجودی، جیسے ایک ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو وجودی قوت درکار ہے، اس قوت کا عملی مظاہرہ ان دو موقعوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو گویا رفاقت کے تمام مراتب، رفاقت کے لیے درکار تمام ضرورتوں کی تکمیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں ہو چکی تھی، تو آپ ان معنوں میں رفیق نبوت ہیں۔ تو اور انہی معنوں میں رفیق نبوت کہا گیا ہے۔ اور دوسری بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے، لیکن خلیل تو بس اللہ ہے،
یہ اتنا بڑا قول ہے ابو بکر کو اپنا دوست کہنے کے لیے کہ جس سے بڑھ کر اظہار دوستی کہیں سے بھی ممکن نہیں ہے. کوئی بھی اس سے بڑھ کر اظہار دوستی نہیں کر سکتا کہ اگر خلیل ہونا اللہ کا حق نہ ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. تو یہ گویا رفاقت کی ناممکن الحصول انتہا پر فائز کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے اس قول سے بھی. اور اسی وجہ سے تو فرمایا نا کہ ابو بکر میری امت کے ابراہیم ہیں. تو جو درجہ باقی نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہی درجہ ابو بکر کا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. لیکن اس میں ایک دقیق سی رعایت ہے، وہ یہ کہ ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، ابو بکر میرے خلیل ہیں. تو ان معنوں میں بھی ایک ابراہیمی نسبت کی کار فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے ابھر کر سامنے آ گئی. تو بہرحال رفیق نبوت میں یہ سب معنی داخل ہیں. اور جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، ابو بکر کے پاس بندگی کے لیے صرف ایک قوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ موجود اور برسرے کار تھی، اور وہ قوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت جو انہیں کسی کو محبوب نہیں بنانے دیتی تھی. تو یہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو عشق اور محبت کی تعمیر میں ایسا دوام، ایسی محکمی اور ایسی ابدی پختگی کبھی نہ آ سکتی. تو اب اس میں عشق کہتے ہیں، عشق وجود کا اصول ہے. یعنی ابو بکر اپنے وجود میں عشق کے خمیر سے بنے تھے، اور محبت طبیعت کا حال ہے. یعنی محبت عشق کا عمل میں آ جانا ہے. اصل عشق ہے، محبت اس کی ایک عملی صورت اور اس کا ایک طبعی اور قلبی حال ہے. تو ابو بکر اصل عشق سے بنے ہوئے تھے اور کار عشق سے اپنے یعنی عشق کو عمل میں لا کر زندگی گزار کے چلے گئے. یعنی ابو بکر جس عشق سے بنائے گئے تھے وہ ساری زندگی اور اپنی حرکت، اپنی حیات کے پورے نظام حرکت میں اسی عشق کو داخل اور جاری و ساری کر کے اللہ کے حضور میں واپس چلے گئے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ ذرا لطیف مطلب ہے کہ عشق وہ محبت ہے جو محبوب پر فنا ہونے کی صلاحیت بخشتی ہے، اور محبت دل کی وہ قوت ہے، قلب عاشق کی وہ طاقت ہے جو محبوب کے حضور میں خود کو باقی رکھنے کے لائق بناتی ہے. تو محبوب میں فنا ہو جانا اور محبوب ہی سے بقا حاصل کرنا، یہ گویا کل عشق ہے. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصویر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فناہی کی بنیاد پر ان کے ساتھ باقی ہیں. یعنی اب یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب کی کسی بھی منزل کا کوئی تصور بھی کیا جا سکے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز کر کے. یعنی قرب کی جسمانی دلیل بھی انہیں فراہم رہی اور قیامت تک فراہم رہے گی. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون، مطلب
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل مدفون ہو کر، اور اس قرب کے روحانی دلائل بھی ہمیشہ حاصل رہیں گے، کیونکہ کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک نائب جانشین اور خلیفہ پیدا ہوا اور کہلایا، وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا اس مرتبے پر بھی آپ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لازمہ ذکر کا ملزوم ہے، اور آپ کا نام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نام کا سفر ختم نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے اور ابو بکر سامنے آ کر نہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ جو رفاقت پر یہ خدائی سندیں ہیں جو اگر آدمی اندھا نہ ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ہیں، کو حاصل ہیں۔ تو اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو عاشق کو نہیں پہچانتا وہ محبوب کو نہیں جان سکتا۔ یہی حال، یہی مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو ابو بکر کی فضیلت کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض رفاقت کا آخری پھل ہے جو ابو بکر کی گود میں گرا تھا۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ تو اب ان کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کچھ لے کر آئے تھے نا، تو کہنے جب دیکھا گیا کہ یہ کیا لائے ہیں تو اس میں تو ہر چیز جو کسی آدمی کی ملکیت میں ہو سکتی ہے وہ ہر چیز اس انبار میں موجود تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندے میں لائے تھے۔ اور مرد وفا سرشت آپ نے دیکھ لیا نا، 3 ٹائٹلز استعمال کیے سیدنا ابو بکر کے لیے، اور جیسے دل جگمگا اٹھتا ہے ان 3 القاب کو سن کر کہ ہاں میں ابو بکر کے فضائل کی بنیادوں سے نزدیک ہو گیا ہوں۔ تیسرا وصف بتایا مرد وفا سرشت، یعنی وفاداری جس کی فطرت ہو۔ تو کہنے یہ